شان آقا ہو بلند بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر والا پڑے گا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو درود پاک صلوات السلام علیکم سیدنا رسول اللہ درود پاک پڑھو زہرا دا بابا کعبے پہ کعبہ توڑتے میں اعتراضی ہو جاتا اسمات السلام علیکم سیدنا رسول اللہ ہم وہ سنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد ہمارا لاشا بھی گائے کا اسمات السلام علیکم سیدنا جدل حسن بن حسین زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا یاد رکھنا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا السلام علیکم سیدنا جدل حسن بن حسین سب نبیوں کو اپنی اپنی عبادت کر لگی دیکھیے جو کربلا میں عبادت حسین کی سب نبیوں کو اپنی اپنی عبادت کر لگی دیکھیے جو کربلا میں عبادت حسین کی ہزاروں سر بچا لیتی ہے نماز مگر جو نماز کو بچا گیا وہ سر حسین میں پھر پڑھنا چاہتا کو بتا سبحان اللہ رہنا چاہتے ہزاروں سر شیر پر شیر کا اشارہ دیوانہ بولنے کے سبحان اللہ ہزاروں سر بچا لیتی ہے نماز مگر جو نماز کو بچا گیا وہ سر حسین اور جس کو رب نے دین کی سند بخشی ہے وہ گھر حسین جس کو رب نے دین کی سند بخشی ہے وہ گھر حسین کا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کلندر لاہوری آپ لکھتے ہیں کہ کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا اقبال پوری توجہ کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا اقبال جب مراد پوری نہ ہو تو خدا کتنا یاد آتا ہے جب مراد پوری نہ ہو تو خدا کتنا یاد آتا ہے نہ عروج اچھا ہے نہ زبان اچھا ہے اقبال رب جس حال میں رکھے وہی یاد کلندر لاہوری کہتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ نہ عروج اچھا ہے نہ زبان اچھا ہے اقبال رب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے اور یہ سجدے تجھے کافر نہ بنا دے اقبال یہ سجدے تجھے کافر نہ بنا دے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہر سوچتا کہیں اور کیوں پڑھتے ہو جن دن کا تصویر اقبال جو بے حساب دیتا ہے ان سے کیا حساب کرے گا مٹی میں مل گئی ہے بات سچوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے اقبال اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں نماز کے بعد مٹی میں مل گئی ہے آج بھی لڑا رہا ہے حسین ایک بار یار کو زبان کو اپنے کلام کا آغاز کرنا چاہتا ہے عزیز پاک سلانہ عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ بمقام دربار علی اپنی چھوٹے سا بخاری بڑی محبت نام ہے انکار پذیر ہے دعا وہ جنہوں نے آقا دی پاک نظم سجائی مالک نہ تو ندی عمر ریز کرارے کاروبار مزید خدا فرمائے آپ کو خدا سچا نبی سچا عمر سچا علی سچا خدا سچا نبی سچا عمر سچا علی سچا میرا صدیق سچا ہے میرا عثمان علی سچا میری نسبت میرا مسئلہ میرا غوث جلی سچا میرا مہر علی سچا میرا مولا غوث جلی سچا میرا مہر علی سچا میرا سجنا حصہ ہے توجہ میرا سجنا حصہ ہے بڑا گولا بڑا پکا میری آنکھ مدینہ ہے میرا دل سجا مکہ مدینے کی گلی سونی مکے کی سنا سونی کتنے بھی راتا ہے ابھی سونا ادا سونی اگر چہرے پہ ٹکتی نہیں روپا کی ہٹا سونی سبے میں راج ربا کے ذرا کملی ہٹا سونی سبے میں راج ربا کے ذرا کملی ہٹا سونی میرے مذاق رہنا دی داڑھی پیش کرتی ہے میری خاطر مدینہ دی سبھی درخیز کرنی ہے علاقی فرقنا بچو میرا پیغام بولے گا جس سے میرا نام آیا تیرا بھی نام بولے بھی تیرا دشمن ہوئی ندی پر نام بولے گا غم نہ کر تیری خاطر تیرا احترام بولے
تیرے گستاخ غلامی جس پر بدت نارو بھی تیری رحمت ابو جہلی جکھو کھٹل نارو بھی تیرا اللہ محافظ ہے، تیرا اللہ وسیلہ ہے، تیرے رتبے کی سوٹ ہونا تیرا حکم کا کبیلہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرا گھر بازی تیرا مسار بھی ادھر تیرا بڑا نیوا توجہ، ادھر تیرا بڑا نیوا تو وہاں کی تیاری کر لو، ادھر تیرا بڑا نیوا تیرے دو نئے اچھے میں انعام دے سر کا صدقہ دے، تیرے حسنین اچھے میں انعام دے سر کا صدقہ دے، تیرے حسنین اچھے میں مطلب جو کہ پیار نہیں کرتے ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے، جڑے خون حلال نہیں ہوتے کنڈ پچھے عجب زمانے میں شور لگتے اج نہیں بندہ بھی زور لگتے، جدید مرن سے کچھ نہیں لگتا، حسین مرن سے زور، جدید مرن سے کچھ نہیں لگتا، حسین مرن سے زور لگتے، دعوت کتابت ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت ہر دل عزیز شخصیت ہمارے سنت میرے مسلک اہل سنت کا عظیم سے بہت مقام شخصیت ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم قادری فضل صاحب آپ کی خدمت میں بڑے اندر جناب درخواست گزار ہیں محبت بھری حاضری پیش کرنے کے استقبالیہ نعرہ و نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ رسالہ آج تم کو نعرہ کافی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق و سنت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جہان عشق مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن ان اللہ یحب التوابین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجلوا بالتوبہ قبل الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم انتہائی واجب الاحترام حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جو بروز جمعہ میری ذات پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ قلندر لاہوری جناب اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے اقبال، آپ کو حکیم الامت کا خطاب کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے 1 کروڑ مرتبہ گن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا تو اس کے اجر میں اللہ رب العزت نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا، جس میں ایک خطاب حکیم الامت کا بھی ہے۔ اور جناب اقبال وہ ہستی ہیں کہ جو ایک محفل کے اندر تشریف فرما تھے، غالباً حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے۔ جب اقبال پر نظر پڑی، آپ نے سٹیج چھوڑ دیا اور اقبال کے قریب پہنچے۔ فوراً ہی جناب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مہربانی فرمائیے گا، میری زندگی میں میرا راز افشا نہ کریں۔ تو انہوں نے
ان کی زندگی میں راز افشا نہ کیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی جناب اقبال کا جب انتقال ہو گیا، تو اس وقت حضرت نے ایک مجمع میں فرمایا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں، بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص جو پینٹ کوٹ میں ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، اور حضور کی کچہری میں حاضر ہوتا ہے۔ میں نے دور سے دیکھا اور دل میں خیال آیا یہ کیسا شخص ہے، اس کو ادب کا لحاظ نہیں کہ بارگاہ خیر الانام میں حاضری کے لیے آیا ہے اور پینٹ کوٹ اور ٹائی میں آیا ہے اور داڑھی بھی نہیں ہے۔ پھر میں حیران ہو گیا کہ جب وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے آپ نے قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے اور آگے تشریف لے کر آئے۔ کوئی بات اقبال نے ان کے کان میں کہی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کوئی بات کہی اور وہ شخص الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ شخص جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی، اس شخص نے پیٹھ نہیں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر اس شخص کو میں نے اپنے مجمع کے اندر سامعین میں بیٹھا ہوا پایا، وہ اقبال تھا، وہ شخصیت ہے۔ حضرات گرامی، اس محفل کا رخ کسی اور طرف ہے، لیکن میں آج کی اس رات کی مناسبت سے میں کوئی واز کرنے کے لیے آج حاضر نہیں ہوا، بلکہ ایک مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ واز تو میں پہلے بھی نہیں کر سکتا، اور آج بالخصوص میں ایک مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم بڑے سیاہکار لوگ ہیں، ہم نے ساری زندگی بدکاریاں کی ہیں، سرکشی کی ہے، حرام کھایا ہے، بد نگاہی کی ہے، زنا کیے ہیں، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کیا کوئی ایسی صورت نہ نکالی جائے کہ جس سے ہم کسی طرح فلاح پا جائیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ مشورہ بھی ہونا چاہیے نا۔ اگر چوریاں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے چند سیانے لوگ، عقل مند لوگ آبادی کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے چوری میں روک تھام ہو جائے۔ تو اس سے بڑا المیہ اور اس سے بڑی اہم بات کیا ہوگی کہ آج پورا معاشرہ غلاظتوں میں، سیاہ کاریوں میں، بیٹا چپ کر کے بیٹھو، سیاہ کاریوں میں، بدکاریوں میں ملوث ہو چکا ہے۔ تو کوئی ایسی صورتحال نکالی جائے کہ ہم اس دنیا سے فلاح اور کامیابی کے ساتھ ٹرانسفر ہو جائیں، اس دنیا میں چلے جائیں۔ اس کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عجلوا بالتوبہ قبل الموت، توبہ کرنے میں جلدی کرو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ تو میرا خیال آج یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے کہ حضرت قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ یہ صرف محفل سن سن کے اتنے کامل ولی بن گئے؟ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کو کس انداز میں ڈھالا کہ اتنے کامل ہو گئے؟ حضرت بایزید بستامی اور حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا۔
بڑا رتبہ عطا فرمایا. یہ کیسے ان کو رتبے مل گئے، کیسے درجات مل گئے، کیسے یہ عظیم المرتبت اللہ کے کامل ولی بن گئے؟ ان لوگوں نے توبہ کر لی. اب توبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین. آپ کو میری بات میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یا ٹاپک چینج کر دیا جائے؟ میرے کندھوں پر گناہوں کا بڑا وزن ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس بوجھ کو ہلکا کیا جائے. شاید آپ کی یہ کیفیت نہ ہو، اور میں آپ کے بارے میں گمان بھی اچھا رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر ہیں، لیکن میں نے تو اپنے مزاج کی بات کرنی ہے کہ میرے ہاتھ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، میری آنکھیں گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہیں، میری زبان گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، میرے ہاتھ اور پاؤں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنے مزاج کی بات کرنی ہے، میں نے اپنی منفعت کی بات کرنی ہے، میں نے اپنی کامیابی کی بات کرنی ہے، میں نے اپنی قبر کی اصلاح کی بات کرنی ہے، میں نے روز حشر میں نے کیسے بچنا ہے، میں نے اس روٹ کی بات کرنی ہے، میں نے اس سمت کی بات کرنی ہے. حضرات محتشم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ. آج اللہ کے سامنے اس بڑی رات میں توبہ نہ کر لیں؟ آج میرا رب آسمان دنیا پر تشریف آئے ہوئے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں، منادی فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی عزت مانگنے والا، ہے کوئی دوزخ سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، ہے کوئی جنت حاصل کرنے والا، ہے کوئی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والا، ہے کوئی آخرت میں قبر میں کامیابی حاصل کرنے والا. لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. جب کوئی سوالی ہی نہیں ہوگا تو وہ کس پہ کرم کرے گا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگرچہ تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیان جتنا بڑا خلا ہے، اگر تیرے گناہ اس خلا کے اندر بھرے ہوئے ہوں اور یہ پوری کی پوری خلا تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، پھر بھی تو شرمسار ہو کے میرے سامنے 2 آنسو بہا دے، تیرے 80 سال، تیرے 100 سال، تیرے 60 سال کے گناہوں پر کافی ہے. کیا خیال ہے کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے؟ کیا خیال ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور آنسو بہا لینے چاہیے؟ آنسو بہا لینے چاہیے، آنسو بہا کے اللہ کی ذات کے سامنے توبہ کر لینی چاہیے. اب اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں توبہ ہی میرے اللہ، توبہ ہی، اور لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ میرے اللہ، زاری یہی میرے اللہ توبہ ہی. کیا اس طرح استغفر اللہ اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے؟ یا وہ کون سے توبہ کرنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں؟ تو ایسی توبہ تو ہر شخص ڈیلی کرتا ہے. کسی کو کسی نقصان میں مبتلا دیکھتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی سیاہکاری سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، توبہ ہی میرے اللہ، توبہ ہی. یقین جانیے کہ یہ توبہ منافقانہ توبہ ہے. اس توبہ کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
روزانہ توبہ کرتے ہیں اور روزانہ جس گناہ پر توبہ کرتے ہیں وہی گناہ ریپیٹ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جو توبہ سے پہلے گناہ کیا جاتا ہے وہی گناہ اگر توبہ کے بعد کیا جائے تو وہ 70 گنا وزنی ہو جاتا ہے. اور توبہ، سچی توبہ وہ ہے کہ جو توبہ کی جائے اور اس توبہ کے بعد گناہ چھوڑ دیا جائے. جو شخص اپنی توبہ کو پرکھنا چاہے کہ کیا میری توبہ صحیح توبہ ہے، وہ یہی بات دیکھ لے، اسی ترازو میں اپنی توبہ کو پرکھ لے کہ میں نے جس گناہ سے توبہ کی تھی کیا توبہ کے بعد میں نے وہ گناہ کیا یا وہ گناہ میں نے چھوڑ دیا. ہم لوگ زنا کرنے والے لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. آج ہم ان موضوعات کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتے، اور کوئی اگر اس موضوع کو چھیڑ دے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صرف وہ بات ہو جس سے ہمیں لذت حاصل ہوتی رہے، جس بات سے، جس کام سے ہمارے وہ گناہوں کے ساز چھڑ جائیں وہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم اس بات کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے. میں غلط بات تو نہیں کر رہا، ہم اکتا جاتے ہیں، ہم اس بات کو سننا پسند نہیں کرتے. اگر کوئی سنانا شروع کر دے تو ہم اکتا جاتے ہیں کہ جلدی یہ جان چھوڑ دے. یہ بہت بڑا المیہ ہے لوگوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ جانتے ہیں اس وقت تک میرے اسٹیج پر 1 روپیہ کسی نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ کسی نے 10 روپے نہیں رکھے. کیوں نہیں رکھے؟ پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ شخص پیسے کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اور آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی محفل بپا ہوتی ہے تو اگر مولوی آتا ہے اس کے ذہن میں الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں، ذہن میں یہ ہوتا ہے چلیں پیٹ کا کچھ گزارا شزارا ہو جائے گا، کچن چل جائے گا، کچن اللہ نے چلانا ہے. لوگوں، جو لوگ اس محفل کو سننے کے لیے آتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نے آنا ہے، چند روپے اپنی جیب میں رکھ کے جائیں تاکہ مولوی صاحب کوئی اچھی بات کریں تو ان کو 10 روپے 20 روپے پیش کر دیے جائیں. یہ مولوی کی اوقات رہ گئی ہے. تو حضرات گرامی، کیوں کر مولوی وہ روٹ اختیار کرے یا وہ سچی بات کرے جو لوگوں کو کڑوی لگے؟ اس نے تو وہ بات کرنی ہے جو لوگوں کو میٹھی لگے. جب لوگوں کو بات میٹھی لگے گی، میٹھی بات پر، مزے والی بات پہ لوگ پیسے نکالیں گے اور اس کی جھولی میں ڈالیں گے. لوگوں، پیسے دینا، پیسے لینا بری بات نہیں ہے. کوئی دیتا ہے ہدیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیے دیے بھی اور ہدیے وصول بھی کیے، ہدیے لیے بھی. تو حضرات محتشم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق و سنت. حضرات محتشم، یہ جو مال و زر جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تمہیں مال و دولت کو جمع کرنے کی ہوس نے. جب یہ ہوس انسان پر طاری ہو جاتی ہے، خدا کی قسم وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے. اس کا ضمیر سو جاتا ہے، اس کی غیرت سو جاتی ہے، اس کا ایمان سو جاتا ہے. آج ہم نے سودا کر لیا، اپنے ضمیر کا سودا کر لیا. آج ہم نے ایمان کا سودا کر لیا. اتنی بڑی بڑی رات جس میں اللہ پکار کر فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی کامیابی طلب کرنے والا. لوگوں، آج میں توبہ کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج کی رات جاگ کر باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور پھر اس آیت کے مصداق بن جائیں جو قرآن میں اللہ رب العزت نے
پیغام دیا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا یہ وہی توبہ ہے، کیا وہی توبہ کرنے والے ہیں جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 20 مرتبہ اور 50 مرتبہ، 20 اور درجنوں بار ہم کہتے ہیں اللہ توبہ، اللہ زاری۔ تو میں نے عرض کیا کہ توبہ سچی اور پکی وہ توبہ ہے جو توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد نہ ہو، گناہ کو چھوڑ دے۔ لوگوں، اللہ رب العزت ہمارے یہ دماغ میں اٹھنے والی لطیف لہر سے بھی واقف ہیں، دل میں اٹھنے والے خیال سے بھی اللہ رب العزت واقف ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک دھوکے باز شخص اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر آئے گا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اس کا اعمال نامہ پر ہوگا، اس کا اعمال نامہ سیاہ کاریوں سے پر ہوگا، اس کا اعمال نامہ سرکشی سے پر ہوگا، اس کا اعمال نامہ گناہوں سے پر ہوگا، اور وہ عرض کرے گا مولا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے۔ وہاں چرب زبانی کام نہیں آئے گی، یہ دنیا میں چرب زبانی کام آتی ہے، وہاں پر چرب زبانی کام نہیں آئے گی۔ وہ کیا کہے گا؟ مولا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے۔ اللہ فرمائے گا مہر ثبت کر دو، مہر ثبت کر دو، اس کے منہ پر، اس کے منہ پر مہر ثبت کر دی جائے گی، مہر ثبت کر دی جائے گی۔ پھر اس کے کان بولنے لگ جائیں گے، اس کی آنکھیں بولنے لگ جائیں گی، اس کے ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، اس کے پاؤں بولنے لگ جائیں گے۔ جن پاؤں سے چل کے گناہ کے لیے جاتا تھا اس کے ہاتھ بولنے شروع ہو جائیں گے، جس کے ہاتھ گناہ کے لیے پکڑتے تھے وہ ہاتھ خود بخود بولنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں، وہاں پر اس زبان کا عمل دخل باقی نہیں رہے گا۔ جب زبان بول نہیں پائے گی، وہاں پر کوئی بات کر نہیں پائے گا، اس وقت تو یہ حالت ہوگی کہ یہ زمین، جس زمین پر زنا کرتا تھا، جس زمین پر جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا اور نہ جانے کیا کیا کام کرتا تھا، یہ زمین خود بخود بول اٹھے گی، اور اس وقت انسان کہے گا، یا اس وقت انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا کہ اس زمین نے راز اگلنے شروع کر دیے۔ لوگوں دیکھو، یہ کتنا پیارا دسترخوان ہے کہ جس پر ہم چلتے ہیں، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جو زمین ہماری ماں ہے، ہمیں خوراک دیتی ہے، ہمیں گندم دیتی ہے، ہمیں طرح طرح کے فروٹ دیتی ہے، طرح طرح کی نعمتیں دیتی ہے، اور ہم اس پر کیا کچھ نہیں کرتے؟ زمین پر زنا کرتے ہیں، ہم اس زمین پر غیبت کرتے ہیں، ہم چل کر گناہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ زمین ہمیں کیا دیتی ہے؟ اللہ نے اس کا کیا، اور اپنے اللہ کے حکم کے مطابق جو اس کی ڈیوٹی ہے پوری کی پوری ڈیوٹی ادا کر رہی ہے۔ یہ پھل، یہ درخت ہیں، پھل بھی دیتے ہیں، چھاؤں بھی دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کی ڈیوٹی ہے، یہ پوری ڈیوٹی دیتے ہیں۔ آسمان پوری ڈیوٹی دے رہا ہے، سورج پوری ڈیوٹی دے رہا ہے، چاند کو دیکھو پوری ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اگر ڈیوٹی نہیں دے رہا تو انسان ڈیوٹی نہیں دے رہا۔ کیا ہم اپنی زندگیوں سے مطمئن ہیں؟ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے، ہے کسی کے پاس گارنٹی کہ نہیں ابھی میرے اوپر نہیں آ سکتا؟ کوئی دے سکتا ہے گارنٹی؟ کوئی بھی نہیں جرات کر سکتا۔ تو حضرات گرامی، یہ موت کا فرشتہ اگر ابھی آ جائے اور میری روح کو اچک کے لے جائے تو کیا ہر شخص اپنے اوپر لاگو کرے یہ کیفیت کہ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے اور بغیر توبہ کیے ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہمیں اپنے جھوٹ کا
خمیازہ بھگتنا پڑے گا نا. جو ہم نے غیبتیں کی، جو زنا کیے، جو آنکھ کا زنا کیا، جو ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیے، جو ہم نے حرام کھایا، جو لوگوں کو گالیاں دی، جو ہم نے اخلاقی جرائم ہم سے سرزد ہوئے، ہم نے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی، ان تمام کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. حضرات محتشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے جمائیاں لینا شروع کر دیں، اباسیاں لمڑیاں شروع کر دیں. بات کو ختم کر دوں؟ کیا خیال ہے؟ نعرہ تکبیر، بچوں کے نعرہ رسالت، مزید جھوم کے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق کے رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات، اس رات میں اللہ رب العزت قبرستان نشان بیان کرو، قبرستان نشان بیان کرو. قبرستان دے چانا بار قبراں تے بیٹھے ہوئے بندے جڑے اندر تے بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور وہ ان کے بہت بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے ریوڑ، ایڑ، بکریاں ہوتی تھی ان کے پاس. اب دیکھیں ایک بکری اور اس بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. ایک بکری کے بالوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور ان کے بہت بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے. ان بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا نعرہ ہے. تحقیق، نعرہ حیدری، فیض پیر سیال. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیاری شخصیت، فیض پیر سیال، غلام پیر سیال، عاشق پیر سیال، حضور کے بنا حضرت علامہ مولانا محمد. مناسب تو نہیں حضرت علامہ کی موجودگی میں مزید کچھ کہوں، بس میں چند منٹوں بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ بنو کلب ان کے پاس بہت بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے، بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے. اب ایک بکری کے بالوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے اور فرمایا گیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. وہ آج کی رات ہے. آسمان دنیا پر اللہ رب العزت تشریف لا کے فرماتے ہیں ہے کوئی عزت مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی کامیابی طلب کرنے والا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جس انداز میں آج توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ ہم راہ گزرتے کیا کہتے ہیں، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. کیا یہ آیت کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. لوگوں توبہ وہ جس توبہ کے بعد گناہ نہ کیا جائے. آج ہم توبہ کرتے بھی ہیں اور گناہ کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے. ہم خدا کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں. یاد رکھو اس ذہن میں ایک اٹھنے والی لطیف لہر سے اللہ واقف ہے. دل میں ایک چھوٹے سے چھوٹا خیال جب آتا ہے اللہ اس خیال سے واقف ہے. ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم بھائی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم دوست کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لوگوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ بہت بڑے مالدار آدمی تھے. بصرہ کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ تھوڑی دیر بات کر سکتا ہوں؟ اگر اجازت ہو تو. بات کڑوی اور خشک ہے، کر سکتا ہوں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ بہت امیر کبیر شخص تھے اور آپ بہت سارا مال و زر لے کے صبح سے لے کے شام تک بصرہ کی گلیوں میں چلتے تھے. کوئی بیوہ نظر آ جائے، کوئی یتیم نظر آ جائے، کوئی مسکین نظر آ جائے، جس کو میں مال و زر عطا کروں اور آپ مال و زر اس کو عطا کرتے. آپ فرماتے ہیں
ایک دن میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بڑی حسین و جمیل عورت، بڑی خوبصورت عورت، بس میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب میں یہاں پر رکنا چاہتا ہوں، اب یہاں پر رک کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس چیز کے اندر اس معاشرے کا نوجوان پھنس کے رہ گیا، اس خوبصورتی اور حسن میں اور ان شہوانی جذبات کے اندر مست ہو کر رہ گیا۔ حضرات محتشم جناب حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا، میں اس کی آنکھوں میں اتر گیا۔ وہ عورت بولی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج تو یہ آواز بھی ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی، آج تو یہ ہمارے کانوں تک یہ آواز بھی نہیں پہنچتی۔ کوئی دور تھا کہ اگر کسی خاتون کی طرف کوئی مرد دیکھتا تھا تو وہ یہ بات تو کم از کم کرنے کی جرت رکھتی تھی، اس کے اندر یہ اخلاقی جرت موجود تھی، اس کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ کہتی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ آج تو یہ جملہ بھی ناپید ہو گیا۔ حضرات محتشم جناب حسن بصری فرماتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کہا، حسن بصری تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا، کس سے شرم، کس سے شرم؟ کہتے ہیں مجھے شرم تو بہت آئی، مجھے شرم تو بہت آئی، لیکن میں نے کہا کس سے شرم؟ عورت بولی کہ جس نے امانتاً تمہیں آنکھیں دی ہیں اس کے غلط استعمال پر اپنے مالک سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں مجھے بہت شرم آئی جب میں نے یہ جملہ اس خاتون کی منہ سے سنا، مجھے بہت شرم آئی۔ حضرات محتشم آپ پھر بھی دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی دیکھتا رہا، حسین اتنی تھی۔ پھر اس نے کہا، حسن بصری تمہیں اس چہرے پہ کون سی چیز ایسی ہے جو پسند آئی ہے؟ تو میں نے کہا تیری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، میں تو تیری آنکھوں میں اتر ہی گیا۔ اس نے کہا ٹھہرو۔ گھر گئی، خادمہ ایک ڈش لے کے آئی، وہ لپٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر رومال تھا، لے کے آئی اور جناب حسن بصری کو کہا کہ مالکن نے تحفہ بھیجا ہے۔ رومال اٹھایا، حسن بصری نے رومال اٹھایا، دیکھا اس کے اندر 2 آنکھیں موجود تھیں۔ اس خاتون نے آنکھیں نکال کے ڈش میں رکھ کے اس کو دے دی اور کہا کہ جا کے کہہ دینا حسن بصری سے کہ جو چیز تمہیں اپنے مالک کی یاد سے غافل کر دے وہ چیز میں اپنے چہرے پر برداشت نہیں کر سکتی، یہ لے جا۔ کہتے ہیں میں اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا سبب بنا۔ فرماتی ہے میں نے توبہ کر لی، میں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر میں نے زاری کی، میں نے توبہ کی، میں نے ساری رات آنسو بہائے، آنسو بہاتا بہاتا رات کو میں سو گیا۔ وہی خاتون آئی، میں نے خاتون سے کہا اے خاتون مجھے کوئی نصیحت کر، مجھے کوئی وصیت کر۔ خاتون کہتی ہے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک بس اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہنا، اللہ کے سامنے معافی طلب کرتے رہنا، توبہ کرتے رہنا۔ میں صبح اٹھا، جلدی جلدی میں اس کے گھر گیا، میں نے دستک دی، باہر خادمہ آئی، میں نے کہا میں اس خاتون سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خادمہ نے کہا کہ مالکن تو رات کو اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ لوگوں ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، تھوڑا سا اپنے ماضی کی طرف جاؤ جن لوگوں نے سچی پکی توبہ کر لی۔ حضرت بشر حافی شراب نوش تھے، سچی پکی توبہ کی، پھر اس کے بعد گناہ نہیں کیا، پھر اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ بشر حافی کا ادب و احترام، پھر چوپائے بھی کرتے تھے، وہ بھی راستے پر گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں اس کا پاؤں ہمارے گوبر پر نہ آ جائے۔ پھر اللہ وہ عزت عطا فرماتا ہے، وہ رتبہ عطا فرماتا ہے کہ انسان اس دنیا
دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگوں، ایک وقت آنے والا ہے بروز محشر ایک ماں اپنے 3 ماہ کے بچے کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا یہ 3 ماہ کا بچہ اس کو جہنم میں ڈال دے، مجھے نجات عطا فرما دے، مجھے نجات عطا فرما دے، مجھے نجات عطا فرما دے۔ جہنم میں سے چنگھاڑ اٹھے گی، آواز اٹھے گی، اللہ فرمائیں گے جہنم کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جہنم کو حاضر کیا جائے گا، جہنم میں سے ایک آواز اٹھے گی۔ خدا کی قسم لوگوں، پیغمبر اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور عرض کریں گے، اللہ مجھے نجات عطا فرما، مجھے نجات عطا فرما، مجھے نجات عطا فرما۔ لوگوں، ہم نے روز محشر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے نکیرین کا سامنا کرنا ہے، اور وہ منکر نکیر جن کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح، جن کا چہرہ بہت زیادہ سیاہ، جن کی آنکھوں میں سے چندیا دینے والی روشنی نکلے گی، اپنے مڑے ہوئے دانتوں، بیل کے سینگوں جیسے دانتوں کے ساتھ قبر کی دیوار کو کھرچتے ہوئے اندر داخل ہوں گے اور کڑکدار آواز میں کہیں گے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں، اگر ہمارا رب کے ساتھ رشتہ نہ ہوا، ہم نے رب کے ساتھ ناطہ توڑ لیا، اس دن کیا کہیں گے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اس دن وہ کہیں گے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر مکین گنبد خضرا کے ساتھ ہمارا تعلق استوار نہ ہو سکا، ہم کیا پہچان کریں گے؟ لوگوں، اگر ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم دین کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ لوگوں، بڑا سخت وقت آنے والا ہے، بڑا سخت وقت آنے والا ہے۔ ترازو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا۔ اس دن حالت یہ ہوگی کہ کوئی کسی کے پاؤں اپنی ہی شرمندگی، اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا، کوئی سر تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن کیا بنے گا؟ اس دن کیا بنے گا؟ حضرات محتشم، آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ جس وقت یہ محفل وائنڈ اپ ہو، موقوف ہو، اس کے بعد تازہ وضو کر کے مسجد میں نوافل ادا کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں اور اللہ سے طلب کریں، اللہ مغفرت فرما دے۔ اور وہ اتنی کریم ذات ہے کہ اگر ایک آنسو بھی نکل آیا تو وہ اتنا کریم ہے کہ ہو سکتا ہے 40، 50، 60، 70 سال کے گناہ 1 یا 2 آنسو ہی دھو دیں۔ یہ گزارشات تھیں، مشورے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ واعظ و تقریر کرنا میرا کام ہی نہیں ہے، میں تو خود رونے دھونے کے لیے آتا ہوں کہ بہت وزن ہے گناہوں کا۔ آج مشاورت کے لیے حاضر ہوا تھا، مشورہ کر رہا تھا، اور مشورے میں یہی فارمولہ ہاتھ آیا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور دوسرا پیغام، میرے نبی کا پیغام، عجلوا بالتوبہ قبل الموت، موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، جلدی کرو توبہ کرنے میں، جلدی کرو توبہ کرنے میں، جلدی کرو توبہ کرنے میں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت جناب اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آ جائیں اور لے جائیں، پھر واپسی ناممکن ہے۔ پھر وہاں قبر کے اندر انسان کہے گا، اللہ ایک تو موقع دے دے، ایک موقع تو دے دے۔ پھر اللہ فرمائے گا 50 سال موقع دیا تھا تمہیں، 60 سال تمہیں موقع دیا تھا، اس موقع سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اب گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ حضور خلیفہ اللہ رب العزت